پورے سال میں جب جہنم سے آزادی سب سے سستی اور جنت میں داخلہ سب سے آسان ہو، یہ رمضان ہے۔ ایمان، صیام، قیام، صدقات، تقوی کا کوئی کام واللہ آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے بخشش کا، دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ان کے پیچھے کوئی ایک روح رواں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک انسان ہوتا ہے، اور اکثر اوقات میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ خواتین ہوتی ہیں۔ خواہ وہ آپ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی جرنی دیکھ لیں، امرأۃ عمران سے بات شروع ہوئی، خواہ وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز دیکھ لیں، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بات ہوئی۔ یہ عظیم مثالیں ہیں۔ اب میں اگر آپ کو دنیا کی مثال دوں، اسٹیو جابس نام سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ دنیا میں جہاں بھی آئی پوڈ، آئی پیڈ اور آئی فون استعمال ہوتا ہے، وہاں اسٹیو جابس کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اس شخص کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں جدت، معیار اور نئے آئیڈیاز کی وجہ سے ٹیکنالوجی کا امام مانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے جوڑے کے ہاں پیدا ہوا جو غیر شادی شدہ تھا، اور یہ ایک مغربی معاشرے کی بدنما تصویر ہے جسے ہمیشہ سے مہذب لوگ ناپسند کرتے رہے ہیں۔ اسٹیو جابس کی پیدائش پر بھی جب لوگوں نے ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کیا، سماجی دباؤ کی وجہ سے اس کے والدین نے اسے کسی بے اولاد جوڑے کو گود دے دیا۔ اس جوڑے میں مرد کا نام پال اور عورت کا نام جابس تھا۔ اسی عورت کی وجہ سے اسٹیو اپنے نام کے ساتھ جابس لکھتا ہے۔ یہ مسلمان نہ تھی، مگر اس میں اتنی انسانیت تھی، اس نے اسٹیو کو بھرپور محبت دی اور اس کی خوب پرورش کی اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ زیادہ عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ گویا فرعون کی ہی حکومت ہے، جہاں اس طرح غیر شادی شدہ جوڑوں کے ہاں بچے عام ہیں، اور اس طرح کے ایک بے سہارا بچے کو جسے معاشرے نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جابس نے اس کو یوں پالا، یوں اس کی تخلیقی صلاحیتوں پر کام کیا کہ آج وہ دنیا کا سرمایہ ہے۔ بے شک صرف دنیا کا، اور دنیا متاع قلیل ہے، متاع الغرور ہے، لیکن آخر عورتوں کی زندگی کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر رکھنے والیاں، اسلام کا کلمہ پڑھ لینے والیاں، تو ان کی کامیابیاں آخرت تک جاتی ہیں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ آسیہ کہ جس نے ایسے ہی مصر کی حکومت میں موسیٰ کی ایسے پرورش کی۔ ذرا چند لمحوں کے لیے سوچیں، ہم تو اپنے بچوں کی پرورش میں ناکام ہو رہی ہیں۔ کہاں یہ دنیا کی مثال دیکھیں، یہ جابس، اگر وہ اس بچے کو یوں نہ پالتی تو اسٹیو کے حصے میں اتنی کامیابی نہ آتی۔ آج جہاں ایپل کمپنی کے ساتھ اسٹیو کا نام آتا ہے، اسٹیو کے ساتھ جابس لکھا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ دنیا کا کام کرنے والوں کے لیے دنیا میں نیک نامی ہوتی ہے، لیکن آخرت کے لیے کام کرنے والوں کے لیے سارے جہانوں میں نیک نامی ہوتی ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والوں کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ میں خواتین کی اس سوچ کے لیے، خواتین کے ضمیر جگانے کے لیے کام کر رہی ہوں۔ میری بہنیں بڑی باہمت ہیں، بڑی حوصلہ مند ہیں، بڑا قیمتی سرمایہ ہیں۔ واللہ اگر یہ مسلم خواتین جاگ جائیں تو امت کو زوال سے نکال سکتی ہیں، ملک کو غربت سے، محرومی سے بچا سکتی ہیں۔ صرف ایک کی قربانی، کیا آپ یہاں اس ادارے کی تعمیر میں میرے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ یہاں اس کی اینٹوں کی سپلائی رکنے نہ پائے، یہاں اس کا سامان تعمیر ختم نہ ہونے پائے؟ آپ کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری چیزیں، آپ کا زیور، آپ کا حق مہر، آپ کی وراثت، آپ کی سیونگ، آج یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے، گولڈن آفر ہے، بہترین موقع ہے۔ میری ساری بہنیں اکثر یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کچھ دین کے لیے کرنا چاہتی ہیں، ہم امت کے لیے کرنا چاہتی ہیں، بتائیں ہم کیا کریں؟ یہاں آ جائیں۔ میں بھی یہی درد رکھتی تھی، یہی سوچتی تھی، پریشان ہو کے اپنے ہی آپ کو، اپنے دل کو گویا گھائل کر رہی تھی کہ آخر یہ ہمارے تعلیمی ادارے، آخر یہ ہماری نوجوان نسل، آخر یہ ہمارے پھول، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو ہم ایک اچھا ماحول کیوں نہیں دے رہے؟ ہم ان کو سچا مسلمان کیوں نہیں بنا رہے؟ ہم سکول بھی بھیجتے ہیں، ہم دیگر بڑے بڑے برانڈز، انسٹیٹیوٹس کا بھی انتخاب کرتے ہیں، ایجوکیشنل کمپلیکس جاتے ہیں، مگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔
تو بجائے اس کے کہ صرف جلا کڑھا جائے، بجائے اس کے کہ صرف باتیں کی جائیں، دوسروں کو برا بھلا کہا جائے، کبھی حکومت کبھی عوام، اسی بلیم گیمنگ میں وقت ضائع کریں، کیوں نہ اپنے حصے کی نیکی کریں، اور نیکی بھی ایسی جو کمال کو پہنچے، جو واقعی نیکی کہلائے۔ ہم اپنی محبوب چیز جو بھی ہمارے پاس ہے ہم اس دینی ادارے کی تعمیر میں لگائیں۔ ہمارے پاس افرادی قوت ہے، نونہال نسل ہے، ذہین بچے ہیں، ہم ان کو ماحول نہیں دے رہے، یہ ادارہ ان کو وہ ماحول دے گا انشاءاللہ، جس میں قرآن و حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن حاصل کی جائے۔ امیجن نرسری تک گریجویشن اگر ایک بیچ تیار ہو جائے تو اصلاح کا اثر کہاں کہاں تک پھیل سکتا ہے۔ ہمیں یہاں مسجد، مدرسہ، اسکول، کالج، ہاسٹل اور دیگر شعبہ جات کی تعمیر کے لیے سامان تعمیر کی اشد ضرورت ہے۔ آپ اینٹوں، سریا، بجری، ریت، سیمنٹ سے بھرپور تعاون کریں۔ سائٹ ایڈریس، ٹوٹل ڈیٹیل آپ کو مکمل دی جاتی ہے، آپ خود وزٹ کریں، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگائیں، آسیہ اور خدیجہ کی حقیقی بیٹیاں بن جائیں رضی اللہ عنہ۔